پہنچتے ہیں. اب تو حضور کا حال یہ ہے کہ زمین پہ چلتے ہیں تو اللہ اکبر لوگوں کی آہیں نکلتی ہیں گویا کہ آج عرش زمین پہ آ گیا ہو, عرش فرش پہ آ گیا ہو, تلوے چوم رہا ہو. اللہ اکبر حال یہ ہے. ایسے میں پھر یہ ہوتا ہے پاک دامن خدیجہ سے نکاح ہوتا ہے. اس کے بعد میرے رسول کو غار حرا کی وادیاں اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. وادی حرا کہتی ہے یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف لائیں. آقا آئے تو صحیح, جب یہاں آئیں گے تبھی تو اسرار کھلیں گے. اس کے بعد میرے رسول کھانا لے کر حرا کی چوٹیوں پر جاتے, وہاں پر رب کے ذکر و فکر میں مشغول رہتے. پھر ایک دن وہ آیا جب پہاڑیاں کہہ رہی تھی دیر نہ کریں تشریف لائیں, دیر نہ کریں تشریف لائیں, فرشتے دیر نہ کریں تشریف لائیں, انسان دیر نہ کریں تشریف لائیں, جن دیر نہ کریں تشریف لائیں, دریا دیر نہ کریں تشریف لائیں, کائنات دیر نہ کریں تشریف لائیں. جب 40 سال کی عمر میں پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوتی ہے تو پھر میرا نبی بحیثیت نبی تشریف لاتا ہے. وہ نبی تو ہمیشہ سے تھے, یعنی کہ جب سے اللہ نے چاہا تب سے نبی تھے, جب سے وہ پیدا ہوئے تھے تب سے نبی تھے. اس لیے کہ نبی تو حادث ہے, قدیم نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممکن الوجود ہے, واجب الوجود نہیں. لیکن پھر میرے اللہ نے انہیں نبوت اس وقت دی جب آدم و حوا پانی کی اور مٹی کی منزلوں کو ابھی طے بھی نہیں کیے تھے, تب سے نبوت تھی. اس وقت بھی نبی تھے جب آدم و حوا مٹی اور پانی کے درمیان کی کیفیت طے کر رہے تھے. آب و گل میں نور کی پہلی کرن, آب و گل میں نور کی پہلی کرن, جانو ابا جان آدم جان حوا آپ ہے. لیکن جب لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ دیر نہ کریں تشریف لائیں, مظلوموں کی فریاد کو پہنچے, غموں میں ڈوبے وہ کی غمگساری کر دیں, میرے سرکار یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں, بیواؤں کو سہاگن بنا دیں, تو آمنہ کا لال 40 سال کی عمر میں آیت لے کر کے جس وقت آتا ہے نبوت کے اعلان کے طور پر, 3 سال تک کے قلیل مدت کے اندر جو ہے وہ خفیہ تبلیغ کا اعلان تھا. اس کے بعد جو ہے وہ تیرے 40 سال کی عمر میں فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کے اعلان نبوت علی اعلان تھا. میرے نبی نے, ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ وہ دیر نہ کرے تشریف لائے, عدل لے کر, انصاف لے کر, نماز لے کر, قرآن لے کر, ایمان لے کر, ہدایت لے کر, خدا کا پتہ لے کر کے جب وہ محبوب آتا ہے کہ ایک ایک باتیں عام کروں گا, کھڑے ہو کر کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ, قولوا لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ, لا الہ الا اللہ کہو جنت میں داخل ہو جاؤ. لا تحبل تمہارے معبود نہیں, پتھر تمہارے معبود نہیں, مٹی تمہارے معبود نہیں, مردہ تمہارے معبود نہیں, ناک پہ بیٹھنے والی مکھی کو جو ہٹا نہیں سکتے تمہارے معبود نہیں, تو تم انہیں پوجتے ہو. سگے چچا نے گالیاں دے کر یوں کہا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اللہ اکبر. اس وقت بھی میرے رسول کی قدر نہ کی گئی. آپ دیکھ رہے ہیں اتنی شان والے رسول کی قدر کہاں کی گئی, کب کی گئی. لیکن پھر ایک وقت بھی وہ آیا, وہ حبیب تبلیغ کرتا ہے میں محض چشم تصور سے اب آپ کو لے کر کے جاؤں, وہ محبوب جو انہیں جہنم سے بچانا چاہتا تھا, جو دنیا کہتی تھی یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف لائے. وہ آمنہ کا لال آ گیا, وہ پیغمبر آخر الزماں آ گیا, وہ ختمی مرتبت آ گیا. تو حال یہ ہوا کہ دنیا نے یہ سلوک کیا, لوگوں کہ اونٹ کی اجڑی میرے مصطفیٰ کے وجود پہ رکھ دی. لیکن ایک چھوٹی سی بچی جس کو چھوٹی کہنا میرے ایمان کے لیے مجھے خطرے کی گھنٹی لگتی ہے, میں اسے چھوٹی نہیں کہہ سکتا, اس لیے کہ تاریخ میں آتا ہے وہ بچی تو عمر کے اعتبار سے کم تھی, لیکن جب چلتی تھی تو لوگوں کو یوں لگتا تھا جیسے عرش چل رہا ہے, عرش لرزہ بر اندام ہے. وہ چھوٹی سی ننھی سی بچی آتی ہے اور آنے کے بعد اجڑی کو ہٹاتی ہے اور روتے ہوئے کہتی ہے بابا یہ کتنے ظالم ہے, آپ پہ ظلم کرتے ہیں. تو وہ رسول کہتا ہے میری بیٹی یہ مجھے نہیں جانتے, جس دن مجھے جان لیں گے اس دن میرے ساتھ ایسا نہ کریں گے. پھر یا رسول اللہ آپ پر اوجڑی ہی نہیں رکھی گئی, میرے آقا میری جان آپ کو وطن سے نکال بھی دیا گیا. آقا آپ کو صرف وطن سے نکالا نہ گیا, یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف لائے کا اعلان کرنے والوں نے پھر آپ کو بدر میں کھڑا کیا, مجبور کیا بدر میں آنے سے. اس کے بعد آپ کے یاروں کو شہید کیا, آپ کے یاروں کو زخمی کیا آقا, لیکن اللہ نے آپ کو فتح دیا آقا. پھر اس کے بعد احد کو مسلط کیا, میرے سرکار احد میں آپ کو زخمی کیا, رخساروں میں کڑیاں گھسا دی, جن رخساروں کی قسم بددعا کہہ کر خدا یاد کرتا ہے ان رخساروں میں کڑیاں گھسا دی, جن دندان کو قرآن والنجم کہتا ہے ان دندان کو شہید کر دیا آقا. آج بھی میں آپ کے دندان کو تصور میں شہید ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں, میری قوم بھی شب میلاد میں دیکھ رہی ہے آقا. گویا کہ تصور نے ہم پہ کرم کر دیا ہے, ہم تصور میں سیرت کی سیر کر رہے ہیں, رخ پاک مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں. حضور ہم نے آپ کو ظاہر میں تو نہیں دیکھا لیکن چشم تصور
تدبر سے ہم آپ کے سراپا کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے درمیان ایک ایسا امام عشق و محبت بھی جلوگر ہوا جس نے سلام پڑھا تو پورے سلام میں آپ کا سراپا پیش کر دیا، جس کی تذکیر سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، جس کے آگے سرے سرورا خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام، اٹھ گئی جس طرف دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا گنی کر دیا موجے بیر سماحت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، کھائی قرآن کھا کے گزر کی قسم اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام، اللہ اللہ وہ بچپنے کی فبن اس خدا باتی صورت پہ لاکھوں سلام، وہ مصطفیٰ و مجتبیٰ جس کے غلاموں نے پورا حلیہ کھینچا، کسی نے ایک سلام لکھ کر طویل، کسی نے دو مصروں میں پری پہ کر نگارے سرو قد لالا رخسارے شب جائے کہ من بودم، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع کے دعا نہیں، آقا پکارنے والی کون یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف لائے، انہوں نے دندان شہید کروائے میرے سرکار، لیکن پھر یہ بھی ہوا اللہ نے آپ کو جانثار عطا کیے، ملا تو ابو بکر جیسا جانثار، ملا تو عمر جیسا جانثار، ملا تو عثمان جیسا جانثار، ملا تو علی جیسا جانثار، میرا نبی آیا اور دنیا جس مقصد کے لیے پکار رہی تھی یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف لائے، اس نے یتیموں کو ماں باپ والوں کے لیے رشک بنا دیا، پھر دنیا نے دیکھا جب وہ عید پڑھنے نبی جاتا ہے تو ایک یتیم بچے کو دیکھ کر کے اپنی یتیمی یاد آتی ہے، اور عید کے آدھے رستے سے عیدگاہ کے آدھے رستے سے وہ نبی پلٹ آتا ہے، میں پورے واقعے بیان نہیں کر سکتا، معذور و معذرت چاہتا ہوں، وقت کی تنگی میرے قدموں میں بیڑیاں ڈالتی ہے، عشق کہتا ہے آگے بڑھتا جا بولتا جا، عشق کی زبان اہل عشق کو خود ہی سمجھ لیں گے، اشارہ کرتا جا بڑھتا جا، اس لیے کہ قبولیت کے لمحات آ پہنچے ہیں، ابھی تو ایک نشست تو اور بھی باقی ہے، لیکن میرے رسول نے یتیم کو دیکھا، لوگ یتیم کو ٹھکراتے، اس رسول نے یتیم کو اپنے کندھے پہ بٹھایا، باپ والے کہنے لگے کاش اے مصطفیٰ ہم بھی یتیم ہوتے تو تیرا کاندھا ہمیں بھی مل جاتا، اس رسول نے بیواہوں پر یوں کیا، جب بیوہ چتاؤں پہ جلائی جا رہی تھی، بیوہ دفن کی جا رہی تھی، بیوہ قید کی جا رہی تھی، بیوہ قتل کی جا رہی تھی، ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجہ کو ام المومنین بنا دیا، تمام مومنین کی ماں بنا دیا، بیٹیوں کو دفن کیا جا رہا تھا، بیٹی سے اتنا پیار کیا فدا کے امی و ابی یا فاطمہ کہہ کے ام ابیہا کہہ کر کے بیٹی کو اتنا بلند کیا کہ سب کی بیٹیاں پلسراز سے گزرے گی، اپنے انداز سے اپنی بیٹی کو اتنا بلند کیا کہ جب ان کی بیٹی پلسراز سے گزرے گی آسمان کا اللہ کا منادی ندا دے گا محشر والوں گردن کو جھکا لو، میرے نبی کی بیٹی فاطمہ پلسراز سے گزر رہی ہے، اس کے احترام میں سب کی گردنیں جھک جائے گی، یا رسول اللہ پھر آپ نے حنین میں بھی شرکت کی، یا رسول اللہ آپ نے خندق بھی کھودی، یا رسول اللہ آپ نے فاقے بھی کیے، آقا آپ نے پیٹ پہ ایک ایک نہیں دو پتھر باندھے، توجہ چاہتا ہوں مکے والوں میں ابو جہل نے آپ کی قدر نہ کی، میں جانتا ہوں کہ اس نے آپ کو یا رسول اللہ جانا تو صحیح لیکن مانا نہیں، آقا وہ دشمن تھا، دشمن وہ آپ کا کلمہ نہیں پڑھتا تھا، اس نے ناقدری کی، وہ دشمن تھا، یا رسول اللہ ابو لہب نے دشمنی کی، وہ ناقدر تھا، دشمن تھا، لیکن یا رسول اللہ آپ نے جن کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھے نا حضور ایک ایک نہیں دو پتھر باندھے، جن کے لیے دندان شہید ہوئے، جن کے لیے آپ نے جنگیں کی، جن کے لیے آپ حنین میں اترے، جن کے لیے آپ بدر میں اترے، جن کے لیے آپ احد میں اترے، جن کے لیے آپ نے کربلا میں اپنا گھرانہ لٹایا، آقا جن کے لیے پھر ایک دن وہ بھی آیا کہ آپ 63 سال کی عمر میں کہتے ہیں میں رفیق اعلیٰ سے ملنے جا رہا ہوں، 63 سال کی عمر میں ابھی داڑھی کے 12 بال بھی سفید نہیں ہوتے ہیں کہ میرے رسول کہتے ہیں جا رہا ہوں، کسی نے پوچھا حضور کیوں جا رہے ہیں؟ کہتے اس لیے جا رہا ہوں نا میرے آنے والے امتی بڑے مجرم و گنہگار ہے، میں جا کر اپنے اللہ کو مناؤں گا اور کہوں گا مولا اگر وہ مجرم ہے تو کیا ہوا، میری نیکیاں بھی تو دیکھ، اللہ وہ پاپی ہے تو کیا ہوا، میری محبوبیت بھی تو دیکھ، اس لیے 63 سال ہی میں چلا جاتا ہوں، کیونکہ اس کو قوم بڑی خوش نصیب ہے جس قوم میں نبی آئے اور ابھی قوم پہ عذاب نہ آئے اور نبی چلا جائے، نبی کا آنا
آنا بھی مبارک، نبی کا جانا بھی مبارک، جاؤں گا تمہارا پیش رو ہو کر تمہاری سفارش کروں گا یا رسول اللہ۔ سارا زمانہ کہتا تھا تشریف لائے، لیکن ہم کتنے خوش نصیب، آپ کتنے خوش، یہ لوگ کتنے خوش نصیب۔ حضور ہم یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ تشریف لائے، ہم تو یہ کہتے ہیں حضور تشریف لا چکے ہیں، لیکن میرے آقا اب میں پریشان ہوں، میں اپنی قوم کو سمجھاؤں کیسے؟ جن کے لیے آپ نے پتھر باندھے نا آقا، وہ 15 اگست تو مناتے ہیں لیکن آپ کا میلاد نہیں مناتے آقا۔ آقا جن کے لیے آپ کے گھر میں ایک ایک مہینے تک چولہے جلے، وہ اپنے چولہے نہیں جلے، وہ اپنے بیٹوں کی پیدائش پر مٹھائی تو بانٹتے ہیں، حالانکہ وہی بیٹا بڑھاپے میں ان کو ڈنڈے مار کے گھر سے نکالنے والا ہے، ان کو گالیاں دینے والے آقا، وہ بیٹے کی پیدائش پر تو مٹھائی بانٹتے ہیں۔ آقا اگر آپ کی پیدائش پہ کوئی کھجور بانٹ دینا حضور اس پہ شرک کا فتویٰ لگتا ہے یا رسول اللہ۔ اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ آپ تشریف لائیں، آپ تشریف لا چکے ہیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ جاہل ہی منع نہیں کرتے، آپ کی میلاد سے عالم بھی منع کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی، وہ پڑھے لکھے جاہل بھی منع کرتے ہیں، ہم حدیثیں پیش کرتے ہیں تو ضعیف کہہ کے انکار کرتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ اب میں آپ سے فریاد کرتا ہوں، دنیا نے آپ سے کہا ہے نا آپ دیر نہ کریں تشریف لائے، آپ تشریف لا چکے ہیں لیکن اپنی قبر میں آرام کر رہے ہیں۔ اس وقت یتیموں پہ ظلم ہو رہا تھا تو یتیموں نے کہا تھا دیر نہ کرے تشریف لائے، بیواؤں پہ ظلم ہو رہا تھا انہوں نے کہا دیر نہ کرے تشریف لائے۔ آقا اب میں بھی اس امت کی طرف سے آپ کو آواز لگاتا ہوں، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو نکلا تھا بڑی شان سے وطن سے پردیش میں، وہ آگے غریب الغربا ہے، حضور آپ آ چکے لیکن دیر نہ کرے کرم فرمائے، کیونکہ بیت المقدس میں میری بہنیں لٹ رہی ہے، بیت المقدس کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، بیت المقدس میں جوانوں کی لاشیں خاک و خون میں تڑپ رہی ہے۔ اے میلاد والے مصطفیٰ آج آپ کی شب میلاد ہے، حضور دیر نہ کرے کرم فرمائے، پھر کسی عمر کو بھیج دے تاکہ بیت المقدس پہ اسلام کا پرچم لہرا جائے۔ یا رسول اللہ جب کعبے پہ بت سجے تھے نا اس وقت مکہ والے کہتے تھے، کعبہ کہتا تھا یا رسول اللہ دیر نہ کرے تشریف لائے۔ آقا آج کعبے پر بت تو نہیں لیکن کعبے پہ بت نما مولوی کھڑے ہیں جو آپ کو گالیاں دیتے ہیں، آپ کو مردہ کہتے ہیں، آپ کے مصلی اور منبر پہ کھڑے ہو کر کے میلاد والوں پہ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ حضور آپ گواہ ہیں نا، اسی مکے کے اندر کبھی آمنہ نے میلاد منائی تھی، کبھی عبد المطلب نے، کبھی عباس نے منائی تھی، کبھی ابن مسعود نے، کبھی شاہ ولی اللہ نے، کبھی غوث الاعظم نے۔ یا رسول اللہ کعبہ خود گواہ ہے کہ اس نے جھوم جھوم کر کہا تھا، اب بتوں سے پاک کرنے والا آ گیا۔ حضور میں یہ تو نہیں کہتا کہ تشریف لائے، اتنا ضرور کہتا ہوں یا رسول اللہ اب دیر نہ کرے کرم فرمائے، تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے۔ اگر بیت المقدس خطرے میں ہے حضور آپ کا گنبد بھی خطرے میں ہے، آپ کا کعبہ بھی خطرے میں ہے۔ حضور آپ کی بیٹی کو پیر میں کانٹا چبھے آپ کو یہ بھی گوارا نہیں ہوتا تھا۔ حضور 1926 میں نجدیوں نے آپ کی بیٹی کے مزار پہ بلڈوزر چلا دیا، ہاں وہی حلیمہ جس نے آپ کو دودھ پلایا اس کے مزار پہ بلڈوزر چلایا، ہاں آقا وہی عباس جس نے آپ کی میلاد بیان کی تھی اور آپ نے کہا تھا حلت لہو شفاعتی، تجھ پر میری شفاعت حلال ہو گئی آقا، اسی عباس کے مزار پہ بلڈوزر چل گیا، 10,000 صحابہ کے مزار کو ویران کر دیا گیا۔ اب گنبد خضرا کی باری کہنے کے لیے دشمن ناہنجار تیار ہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ دیر نہ کرے تشریف لائے، یہ ضرور کہوں گا حضور دیر نہ کرے کرم فرمائے۔ اے نبیوں کے امام تیری اشارے سے جب چاند ٹکڑے ہو سکتا ہے تو تیرے اشارے سے